أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید بھی۔ آج صفحہ نمبر 5A QC2 کے کورس 2 کے آخری صفحے صفحہ نمبر 5 کے اے اشارے میں آپ کو ویلکم۔ ہمارے ساتھ ابھی 23 لوگ ہیں۔ اصل میں عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کچھ لوگ جوائن کر رہے ہیں، کچھ نماز آگے آگے جائی جا رہی ہے، ہم بھی اپنا ٹائم اصل میں اب صرف اگر لاسٹ ویک رہ گیا، نیکسٹ ہمارا یہ صفحہ پھر پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ریویژن ہوگی، گرینڈ ریویژن پورے کورس کی، اور 15 مئی کو انشاءاللہ جمعرات والے دن آپ لوگوں کا فائنل کوئز ہوگا۔ تو پہلے کے کام تو ساروں کے مکمل ہیں، مڈ سے پہلے والے۔ اب مڈ کے بعد جو ہیں وہ کچھ لوگ تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، 30-40 لوگوں کا تو ہوم ورک آ گیا ہے۔ باقی جو ہیں وہ ابھی مجھے لگ رہا ہے ابھی تو دوبارہ سپیڈ ہی نہیں پکڑ رہے، تو پلیز اپنے کریں، ساتھ ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے جب دونوں پیجز کے 4 ہوم ورک، تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ نے لاسٹ اس کی تیاری بھی کرنی ہے فائنل کی، تو ساتھ ساتھ ہی جلدی جلدی کرتے جائیں۔ آج بس ہم نے آج کے یعنی کہ 5A میں ریویژن ہوگی گرامر کی، اور 5B میں ریویژن ہوگی، جو پچھلے ہمارے سارے جو ہیں ٹیبلز مکمل ہو جائیں گے گرامر میں، اور پھر انشاءاللہ جو اگلا ویک ہے 5C اور 5D اشارہ، اس کی گرامر میں پھر بس ایک ہم نیا ٹیبل اور کچھ 1-2 ٹاپک اور ہیں، ان کو ہلکا سا ضرور ہم سیکھیں گے، نئی چیز انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب تو بہت تیزی سے ہم لوگ کورس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پارے کے 5 صفحے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ ہدایت سے ہی بات شروع ہوئی تھی کہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اس میں بات کی گئی تھی متقین کے بعد کافرین کی، پھر منافقوں کی بات کافی لمبی چلی، اور پھر قرآن کی دعوت، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا، اور اپنے یعنی کہ اپنے رب ہونے کا جو دعویٰ تھا انسان کی تخلیق کے حساب سے بتایا کہ اس کی زندگی اور موت پیدا کی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پچھلے بھی اس میں ملاتے ہیں اس کو پچھلے اشارے کے ساتھ۔ یہ ہم نے 5 انگلیوں پہ 5 صفحے اس طرح کیے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، اور ہر صفحے کو 4 حصوں میں ٹاپک یعنی کہ 4 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا، جس سے ایک فنگر کے اوپر 4 اشارے آ جاتے ہیں، تو 5 فنگرز پہ کتنے ہو گئے؟ 20، تو سمجھے 20 لیسن ہمارے 20 ہی اشارے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو اس طرح ڈیوائڈ کیا۔ اور یہ دایاں ہاتھ تھا QC2 میں، 3 میں یہ پھر بایاں ہو جائے گا، پھر 4 میں دایاں، پھر 5 میں بایاں، اس طرح ہاتھ روٹیٹ ہوں گے، اور ہمیں وہ اپنی فنگرز پہ پیجز کا سارا ٹاپک، ان کے پوائنٹرز ہمیں یاد ہو جائیں گے، ان کے اشارے۔ یہ تھے ہمارے پہلی 4 انگلیوں کے اشارے، اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ پہلی فنگر پہ یعنی کہ جو ہمارے انگوٹھے پہ تھا وہ تھا اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، جو کہ سورہ فاتحہ کی 2 پوائنٹر تھے۔ اس کے بعد آگے سورہ بقرہ شروع ہو گئی تھی، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ صفحے پہ کیا تھا؟ کافروں کو ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور 2 رخے ہیں، یہ انہی کی کوالٹیز تھیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ پیج تھا۔ تھرڈ پیج پہ جب ہم آئے تو منافقین کی ہی ایک مثال بتائی کہ آگ کی مثال دے کے ان کو سمجھایا کہ کس قسم کے ہیں۔ پھر بارش کی ایک مثال ہوئی جس میں ان کے بارے میں بتایا، یہاں تک ان کے بارے میں ٹاپک تھا۔ پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کے بارے میں بات تھی، قرآن کا چیلنج تھا جس میں کہا تھا کہ کوئی صورت بھی بنا لو۔ پھر ہم جب آگے اپنے 4تھ فنگر پہ، تو اس میں تھا وعید و بشارت، یعنی کہ جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے بشارت، اور جو برے کام کریں گے ان کو آگ کا عذاب کی وعید تھی۔ پھر مچھر کی مثال دی گئی کہ جو لوگ نہیں مانتے ان ساری چیزوں کے باوجود، تو ان کو مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور اس کے بعد جو مثالوں سے بھی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں گمراہ کون ہے، جہاں پہ ہم نے پھر فاسقین کی بات کی تھی کہ گمراہ کون لوگ ہیں، اور لاسٹ پہ تھا کفر کیسے۔ اور آج ہم اب اپنے ان کی شارٹ فارم بھی دیکھ لیں، وہ ایک ایک لفظ اگر آپ یاد رکھیں آسانی ہو جاتی ہے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے، پھر آگ، بارش، دعوت، چیلنج، پھر وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ اور آج ہم اگر 5ویں پیج کو دیکھیں تو اس کے اشارے بنتے ہیں، وہ ہیں خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، رسلانہ اور توبہ۔ اچھا، یہ سارے جو چاروں ٹاپکس ہیں یہ آپ کو فوراً سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا خیال آ گیا ہوگا۔ اب آپ اپنے پہلے پیج پہ واپس جائیں جو ہم ہر دفعہ دکھائیے، دیکھیں
ہم نے کہا تھا پہلے 4 پیجز پہ تو تھیم ہدایت کی چل رہی تھی، جو 5واں پیج آئے گا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ جائے گا، اس کا ان کا ذکر آ جائے گا کہ وہ پہلے انسان کون تھے جن کو ہدایت ملی۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کا 5واں پیج شروع ہو گیا نا، تو وہ سارا ٹاپک ان سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ہم حضرت آدم سے ریلیٹڈ بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا۔ اور اس میں بھی ہمیں اشعار آرام سے مل سکتے ہیں آیت کے حوالے سے، جیسے کہ آج ہم پہلا پڑھیں گے تو اس کے اندر لفظ خلیفہ آ جائے گا، جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا ٹاپک ہے، خلیفہ پر سوال، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، 5 پیج کے اشارے سب لوگ ضرور بولیں، اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے اونچی، لیکن اپنے کانوں کو آواز سنانی ہے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ شارٹ فارم میں کریں تو خلیفہ، اسماء، سجدہ اور توبہ، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 3 دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے اشارے پہ چلتے ہیں 5A پہ، Q5A۔ اس کو اگر ہم پچھلی آیت میں دیکھیں تو پچھلی وہی بات ہے نا، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں مطلب تم مرے ہوئے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت آئے گی، پھر وہ سارا ذکر تھا۔ یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے یعنی رب ہونے کا بتایا، لیکن موت اور زندگی کے حوالے سے، اور ہدایت پانے والوں کا بھی ذکر کیا کہ جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں ان کا ذکر، اور اس کے بعد اب یہ بتائی گئی ہے بات کہ وہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ جب پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کے اس دنیا میں بھیج دیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ اب سمجھ لیں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دوبارہ سے ان کا اصل پیچھے جا کے یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا۔ اس کے جو ہمارے اسباق نکلیں گے وہ کون سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے۔ فرشتوں نے آگے سے سوال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ زمین پہ خون اور خرابہ ہوگا، فساد پھیلے گا، اور آخری بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے آیتیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح جو اسباق ہوتے ہیں ہم کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں نا، یا کس طرح اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں بہت کم الفاظ ہیں، ویسے بہت آیت جو ہے آسان ہے، یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی، بہت ایزی ورڈز ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے 1 3 اور 1، لیکن بہرحال یہ 3 میں بھی ہمیں کافی چیزیں آتی ہیں، اس لیے بہت ایک آدھی ہے جو آپ کو شاید لفظ نہ پتا ہو، ورنہ اس کو بھی ہم اردو میں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ہی لیں گے، ملا لیں گے کسی نہ کسی لفظ سے، تو جس سے وہ یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ اور تشریح وغیرہ۔ سب سے پہلے اس کو آیت کو دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب اس کی ہم اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ پہ جائیں تو سب سے دیکھیں وائز، یہ ہمیں وا کا مطلب اور، از جب، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے۔ قالا کہا، اب یہ دیکھیں یہ سنگولر ہے، ماضی کا ہے، اور ایک یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وائز کالا، اور جب فرمایا۔ اچھا اس کا ایک اور بھی ہے کہ اس ان سینٹینسز یا ان آیتوں سے پہلے بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کچھ یاد کروانے لگتے ہیں کہ اور یاد کرو جب ایسا ہوا تھا، یعنی کہ کوئی چیز جب یاد کرائی جائے تو اس ٹائم بھی از آتا ہے، بے شک اس کے ورڈ کے میننگ کے اندر نہیں، لیکن ایک قسم کی یہ چیز چھپی ہوتی ہے اس کے میننگ کے اندر، کہ جب میں یہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ اور یاد کرو کہ جب ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ یہ ماضی سے پہلے آتا ہے، اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے پھر وہ یعنی کہ آگے کی مطلب بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، مضارع میں میننگ دے رہا ہوتا ہے۔ وائس کالا، اور جب کہا ربو کا، تیرے رب نے، ربو کا 2 ٹکڑے، رب اور کا، یہ ہم پورا ٹیبل بھی کر چکے ہیں ضمائر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربو کم اور ربنا، یہ شروع میں جو ہم نے پڑھے تھے اسماء کے ساتھ
ضمائر کو اٹیچ کر کے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو کا، ہی اور یہ جو ضمیریں ہیں یہ ہوتی ہیں چپکنے والی نا، جسے ہم کہتے تھے ضمیر متصل، یا اس کو انگلش میں کہیں تو اٹیچ پروناؤنس تھے. اور یہ بھی اسم ہوتے ہیں. یہ اب آپ کو دوبارہ سے میں ریوائز ہو جائے. اور آگے ہے للملائکتی، یہ دو ٹکڑے ہوں گے، لی اور ملائکہ. تو اس میں ہے فرشتوں سے، اصل میں فرشتوں سے یا فرشتوں، یعنی کہ فرشتوں سے کہا نا. اچھا ایک اور بات نوٹ کریں کہ جب قالا آتا ہے ہمیشہ فعل پیچھے، اس کے آگے جب جس سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے نا، تو جب اس طرح بتانا ہو تو ہمیشہ اس کے ساتھ لی کا پریپوزیشن لگتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے تھا نا کہ امر، امر ہم نے پڑھا تھا امرا، تو امرا کے ساتھ جب لگتا ہے کوئی چیز، کسی چیز کا حکم دیا جائے تو بی کا پریپوزیشن لگتا ہے. یہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ فکس وہی لیتے ہیں. جیسے تھا کہ امر بالصلاۃ، نماز کا حکم، نماز کا حکم دو، تو وہاں بی کا پریپوزیشن آتا تھا. جب قالا کا آئے گا نا، کہ جب قالا اس کو کہا، اب جس کا نام یا جس کا بھی جس ذات کا لیا جائے گا اس کے ساتھ پھر لی آئے گا. تو یہاں بھی یہ لی جو ہے ملائکہ کے ساتھ آیا ہے قالا کی وجہ سے نا. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی، آگے آگے ہم انی، انی کے بھی دو ٹکڑے. یہ ٹیبل بھی ایسے ہی ہے جیسے انا اور اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے. جیسے ہم نے رب کے ساتھ پورا ٹیبل بنایا تھا نا پروناؤنس کا، اس طرح ہم انا کے ساتھ بھی پورا ٹیبل کر سکتے ہیں. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. اب یہ استعمال بھی ہوتے رہتے ہیں. اننا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم انا بول دیتے ہیں شد کے ساتھ. اور یہاں بھی وہ یی والی ضمیر کے ساتھ انی آ گیا، جس کا مطلب ہوگا بے شک میں. ٹھیک ہے، بے شک میں. جائل، یہ ٹیبل ہم نے کسی ون میں کیا ہے. جعالہ کا ٹیبل، اسی سے اسم فائل جائل، ٹھیک ہے، بنانے والا ہوں، بے شک میں بنانے والا ہوں. فی حرف جر ہے، میں، جس کا مطلب ہے میں. الارض، زمین میں، بے شک میں بنانے والا ہوں. فی الارض، زمین میں کیا، خلیفہ. ٹھیک ہے، خلیفتن. اب یہ دیکھیں اس میں خلیفہ ہمیں اردو میں پتہ ہے کسے کہتے ہیں خلیفہ. اس کی ڈیٹیل میں تو ہم آگے بعد میں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ ورڈ ہمیں پتہ ہے نا کہ جو ایک مالک ہوتا ہے وہ اپنا کوئی نائب کہیں تعینات کرے تو اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. قالو، یہ ہے وہی کالا کی جمع قالو، اور یہ آپ کو پتہ ہے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. قالو، ان سب نے کہا. اب یہاں پہ اس کا مطلب کہ آگے سے پھر اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہے تھے، یعنی للملائکہ، ملائکہ کو کہہ رہے تھے، فرشتوں کو کہہ رہے تھے، پھر فرشتوں نے آگے سے کہا قالو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اتجعلو. اب اس میں تو آ جو ہے نا یہ حمزہ یہ الگ ہے اور تجعلو فعل الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آ جو ہے یہ سوال کے لیے آیا ہے، استفہامیہ اسے کہتے ہیں. کہ اس کا مطلب کیا، یہ ہم نے شروع کے QC1 کے چیپٹرز میں بھی کیا تھا نا. احاذہ، کیا یہ اس طرح کچھ آگے تھا، احاذہ کتاب، کیا یہ کتاب ہے. تو اس طرح اتجعلو کیا. اچھا تجعلو جو ہے اس کا بتائیں یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. وہی جعلہ ٹیبل سے ہے، مضاری مضارع ہے. اور کہاں پہ اس پہ اشارہ تجل، ہوگا، اشارہ کہاں ہوگا تجعلو کا، بتائیں اشارہ. سامنے کی سامنے طرف ایک ہوتی سامنے ہے، کی طرف ایک انگلی، سامنے کی سامنے طرف کی ہوتی طرف ہے ایک ایک انگلی سے، منٹ۔ بالکل سامنے کی طرف ایک انگلی سے. اتجعلو، کیا تو بناتا ہے، یعنی فرشتہ آگے سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بناتے ہیں. فی ہا، کس میں، اس میں، فی اور ہا. اب جو ہا ہے یہ مونس کی ضمیر ہے، یہ کس کے لیے آئی ہے، ہاں. ملائکہ زمین، نہیں، زمین کے لیے۔ زمین کے لیے آئی ہے. زمین میں. ہاں زمین میں، نیچے دیکھیں لکھا بھی ہوا تھا اس کے ترجمے میں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تو بناتا ہے اس میں، یعنی زمین میں. اب یہ اس کا مطلب ایک اور پھر آپ کو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ زمین جو ہے وہ بھی مونس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے گولتا کی، لیکن جیسے ہم نے کہا تھا کہ دنیا بھی مونس ہے، نار بھی مونس ہے، تو اس طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نفس بھی مونس ہے. تو ارد کو بھی آپ لکھ لیں اس لسٹ میں کہ زمین بھی مونس ہے. ٹھیک ہے، فیہا، کیا تو بناتا ہے اس میں. من آگے وہ، اچھا یہ من وہی جو ہم نے کہا تھا من شروع میں آئے تو کون کا میننگ دیتا ہے، بیچ میں آئے تو جو کا میننگ دیتا ہے. تو یہاں یہ من دے رہا ہے جو کا میننگ، کہ جو یفسدو. اب یہ یفسدو مضارع کا فعل ایک یعنی کہ جو فساد کرے گا، پھیلائے گا. ٹھیک ہے، من یفسدو، جو فساد کرے گا. اچھا اس کا لفظ جو ہے فسدہ، یعنی کہ فساد، یہ اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن نیچے انہوں نے اگزامپلس بھی دی ہیں. ہم نے ابھی دو طرح کی آیتیں اس طرح پڑھی تھی. الا انہم ہم المفسدون، یہیں سے نکلا تھا اسم فاعل کی جمع مفسدون. ایک ہم نے پڑھا لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں. تو یہ آپ کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس لیے پتہ ہے. اچھا یہ فعل جو ہے یہ ہے QC3 کا فعل، یہ سمپل نہیں ہے، فسدہ اس طرح کر کے نہیں ہے.
یہ یفسدو ہے، اصل میں اس کا مضارع پیش سے شروع ہو رہا ہے، اور ابھی تک جو ہم نے QC1 میں جتنے بھی افعال پڑھے ہیں وہ سارے جو مضارع وہ زبر سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فتح یفتح، نصر ینصر، یا یعنی کہ سب یا کے اوپر زبر آتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو پیسیوائز سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پیسیوائز میں اس کے جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے اس پہ زبر آنی چاہیے تھی ادروائز، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ آپ اس کے لاسٹ لیسن میں 5D میں پڑھ لیں گے نا کہ جو پیسیوائز ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ایک انشاءاللہ QC3 میں مزید فعل ہے، وہ ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ افسدہ یفسدو سے بنا ہے، تو اس کو فی الحال نہ، بس اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ فساد سے آپ یاد کر لیں گے کہ میں یفسدو جو کہ فساد پھیلائے گا، فیہا پھر اگین زمین میں، اس میں، ٹھیک ہے؟ فساد پھیلائے گا یا فساد پیدا کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ، اچھا یسفکو، یہ کنسٹرکشن سے سمجھ آ گئی کہ مضارع کا پہلے والا ہے نا، اور کیونکہ یہاں پہ زبر ہے یسفکو، اور یہ بنا بھی ضربہ باب سے ہی بنا ہے، یہ نیا فعل ہے، انشاءاللہ آج پڑھیں گے آپ اس کو، صفقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، بلکہ خون بھی نہیں، بہانا، اس نے بہایا۔ اب اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اردو میں بولتے ہیں نا کہ بہت شفاف طریقے سے اس کو ہلاک کر دیا، وہ بہت شفاف بادشاہ تھا، سٹوریز میں اکثر پڑھا ہوگا یہ لفظ۔ تو شفاق کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی ظالم، جس نے بڑی بے دردی کے ساتھ کسی کو مارا، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا کسی کو، تو وہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں شفاق کہ یعنی کہ ڈیریویٹو کہہ سکتے ہیں آپ اس لفظ کا، کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے بہانے سے۔ اور آگے پھر آ گیا ہے دماء، دماء کہتے ہیں خون، اور یہ جمع ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ الدماء۔ تو اب یہاں سے آپ اس پورے فریز کو یاد کر لیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اگر آپ پورا یاد کریں گے پھر آپ کو اس کا مطلب الگ الگ بھولے گا نہیں، نہ دماغ کا بھولے گا کہ وہ اس کا مطلب خون ہے، نہ یسفکو کا مطلب بھولے گا اس کا مطلب بہانا ہوتا ہے۔ تو آپ اس پورے فریز کو یاد کریں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، ٹھیک ہے؟ اور خون بہائے گا، اس طرح کر کے۔ اب اس کے دیکھیں نیچے آپ نے سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے R5S10 لاؤڈ، ظاہر ایک نیا لفظ آیا ہے، تو آپ ریلیکس رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ریلیکس کریں اپنے آپ کو، سب سے پہلے R پھر 5S، اپنی 5 سینسز یوز کریں، جیسے ابھی ہم نے صفاق کی ایک بات کی، اس طرح آپ کے ذہن میں اگر کچھ آتا ہے، اچھا دماغ سے آ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حج پہ گیا، اس سے غلطی ہو گئی تو اس پہ دم واجب ہو گیا، یہ لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا بولتے ہوئے لوگ، بڑوں بزرگوں کو۔ تو دم کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں اس پہ کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کا پھر قربانی دینی پڑتی ہے نا، اس کا جو فدیہ ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے، دم یعنی کہ اس پہ خون کسی کی قربانی واجب ہو گئی نا، تو اصل میں یہ وہی دم کا مطلب ہوتا ہے خون، اس کو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ایک جان کو آپ کو اس کا خون بہانا پڑے گا، کہنے کا یہ مطلب ہے قربانی کا، کہ آپ کو ایک جان کا خون بہانا پڑے گا۔ تو اس یہاں سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دم کا مطلب ہوتا ہے خون، اس کا مطلب اصل میں قربانی نہیں ہے، یہ دم کا مطلب ہے خون، دمن، یہ انشاءاللہ واحد جمع میں آئے گا، پھر آپ دیکھ لیجیے گا اس کو، یہ اس کی جمع ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ 2-3 دفعہ پڑھیں، 10 سیکنڈز کے لیے لاؤڈلی پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائے گا خون، بولیں سب اپنے اپنی جگہ پہ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائے گا خون، واہ تو خیر اور کے لیے آیا، باقی آپ خون بہانا، ٹھیک ہے؟ اس سے یاد کر لیں آپ انشاءاللہ۔ آگے ہے وَنَحْنُ، نحنو ہم پڑھ چکے ہیں، وا اور ہم، نحنو ہم، نسبیہو، یہ دیکھیں نسبیہو نون کے ساتھ ماضی کا یعنی کہ مضارع کا آ گیا، نسبیہو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جیسے سورہ ہم نے پڑھی تھی دعائے قنوت، دعائے قنوت میں کتنے نون نون والے پڑھے تھے، تو وہ سارے اس طرح ہی پڑھے، نستغفرک ونتوب، سارے اس طرح نسبی، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے QC1 میں، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں بحمدک کے؟ 3۔ 3 ٹکڑے، بی حمد اور کا، بی ہو گیا ساتھ، ہاں، حمد تعریف، کا تیری، اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی کہ ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم تقدس بیان کرتے ہیں یا پاکی بیان کرتے ہیں، تقدس بھی اسی طرح نکلا یعنی کہ تقدیس جسے کہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا بھی نون سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں مضارع کا فعل ہے، یہ فعل مزید فی کے QC3 میں پڑھیں گے آپ لوگ۔ اچھا لکا، تیری، 2 ٹکڑے لا اور کا، کہ تیرے لیے یا تیری، سیدھے لفظوں میں اگر ہم اردو میں کہیں تیری، ورنہ تیرے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں،
آگے قالا، اب یہ دیکھیں قالا آ گیا، اب یہ اگین سنگولر آ گیا، اٹ مینس کہ دوبارہ پھر جواب، پہلے یہ سارا کچھ جو تھا وہ کالو کے بعد پورا سینٹینس تھا، یہ سارا فرشتے کہہ رہے تھے ابھی تک، جتنی ابھی تک بات ہے یہ سارا فرشتوں کا قول ہے، کالو سے لے کے یعنی کالو کے بعد آگے اتج آلو سے لے کے لکا تک، ٹھیک ہے، یہ فرشتے بول رہے تھے۔ آگے سے پھر آگے بات چینج ہوئی، قالا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی، بے شک میں، عالم، اب یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹیبل پڑھا ہوا ہے علیمہ کا، اور اس کا اشارہ اعلم، مضارع میں چلے جائیں اپنی طرف انا والے اشارے پہ، بے شک میں جانتا ہوں، اس کا دیکھیں ہم پریزنٹ میں بھی میننگ کر سکتے ہیں، فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں، جانتا بھی اور جانوں گا دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا، ما اگین بیچ میں آیا جو کا میننگ دے گا، ما جو، لا نہیں، تعلمون اگین اسی ٹیبل میں سے، تعلمون جو تم سب نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہے، مشکل بالکل نہیں ہے، اگر آپ اس کو الگ الگ ٹکڑا ٹکڑا کر کے کریں گے تو آرام سے آپ اس کا میننگ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کی ہم شرح دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ سے اینڈ میں جب اس کی ڈیٹیل کے بعد دوبارہ اس کو پڑھیں گے نا، پھر دیکھیں ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی آپ کی بالکل، آپ الگ الگ کر کے کریں گے نا پورشن کر کے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس والی بات میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اب زمین پہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کو انہوں نے بتایا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب اس میں یہ کہ انسان کو کہا گیا خلیفہ، اب یہ جو بات ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا جنت کا تو آج ہمیں سزا ملی ہوئی ہے، ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اگر نہ کھاتے تو پھر ہمیں نہ یہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور نہ ہم، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری لوگوں نے خود ہی سٹوریز بنائی ہیں، وہ ساری وہ ٹھیک ہے وہ ہوا تھا سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جب آپ آیتیں ہیں پڑھیں گے آگے سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے، تو اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، جب وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب حضرت آدم کو یہ الفاظ سکھائے گئے توبہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور جب توبہ قبول ہو جائے تو پھر تو سزا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو دنیا میں آنا ایک اللہ تعالیٰ کی الگ پلاننگ تھی، اور وہ انہوں نے بھیجنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق جب بنائی تھی اور فرشتوں سے جب کہا تھا کہ وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ابھی آگے دیکھیں بات آئے گی، تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے اور پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو، یعنی کہ دونوں خیر اس میں ہو جاتے ہیں مرج کے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہوگا جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کے آتا ہے، جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ایک ایک کے بعد دوسرا، ایک تو اس کی یہ بھی سینس ہو سکتی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ جیسے کہ بے شک ضروری نہیں ہے کہ پہلے والا جو ہے وہ فوت ہو جائے اور پھر وہ اپنے بعد دوسرے کو ہائر کرے، خلیفہ اس طرح بھی ہو جاتے ہیں کہ جیسے فرض کریں ایک بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی ایک کو اپوائنٹ کر کے کہہ دے کہ فلانے علاقے میں تم چلے جاؤ اور جا کے یہاں پہ میری جو رولز ہیں یا میری جو بادشاہت ہے، جو میری اتھارٹی ہے اس کو جا کے وہاں پہ اپلائی کراؤ، تو یہ بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا آدم کو یعنی انسان کو، تو کہنے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں تمہیں ہدایت دوں گا، جو میری رولز ہوں گے وہ تم نے اس دنیا میں جا کے نافذ کروانے ہیں، یہ کام ہوتا ہے نا خلیفہ کا، خلیفہ خود ذمہ دار، خلیفہ خود مالک نہیں ہوتا، خلیفہ یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے کہے کہ جی میں مالک ہو گیا ہوں اس زمین کا، اب فرض کریں آپ ایک کمپنی کھولتے ہیں اور اس کمپنی میں آپ ایک مینیجر رکھتے ہیں، خود آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنا وہاں پہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو پاور آف اٹارنی دے کے کہہ دیتے ہیں کہ تم جا کے کرو میری طرف سے کام، تو کیا مطلب کہ اس کا یہ حق بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی مرضیاں کرے، اس کمپنی کو اپنے نام کرا لے اور وہاں جو اس کا دل کرے وہ کرے، بلکہ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے جیسے جیسے اس کو رولز آتے ہیں، جو جو مالک اسے کہتا ہے اس طرح وہ بس کروائے، وہ اصل میں کام کروانے والا ہوتا ہے صرف۔ تو خلیفہ کا مطلب یہ، اس کا مطلب ایک لفظی مطلب یہ بھی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، ایک مطلب یہ تو نائب بھی ہم اسے بول سکتے ہیں ایزی ورڈز میں اگر بولیں، کہ یعنی یہ ذمہ دار ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی کسی کا جو ہوتا ہے حکم اس کو جا کے نافذ کرواتا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کرواتا ہے اس کی، تو یہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوچ کے بنایا تھا خلیفہ، اس میں وہ والی بات کہ وہ غلطی ہو گئی پھل کھا لیا تو غلطی سے ہم نیچے شاید آ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آنا ہی تھا، جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کے بعد دوبارہ سے کہا تھا کہ اب تم جاؤ اس دنیا میں اور یہ میری ہدایت لے جاؤ، آگے جو آیتیں آئیں گی اس میں یہ سارا ذکر آئے گا کہ اب تم جاؤ اس دنیا زمین پہ اترو اور میری ہدایت آئے گی تو اس کے اوپر جا کے عمل کرو اور کرواؤ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ایکسپلین کی تھی، تو اس سے ایک ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جو بات آتی ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے زمین میں اسے جو فساد کرے گا اور اس میں پھر خون بہائے گا. یعنی کہ فرشتوں نے یہاں پہ جو سوال کیا وہ کیوں ناراضگی کی وجہ سے نہیں کیا, یا کوئی اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو کوئی شک تھا اللہ تعالیٰ کے اس پہ بنانے پہ یا کوئی, بلکہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو مخلوق بننے جا رہی ہے جس کو کوئی اتھارٹی بھی ہوگی, کیونکہ پہلے لفظ آ چکا ہے خلیفہ, کہ یہ جو خلیفہ بنایا جائے گا ظاہر اس کے اوپر کچھ نہ اس کے پاس کوئی تھوڑی بہت اتھارٹی بھی ہوگی. تو جب ایک بندے کو تھوڑا بہت خود مختاری دے کے بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ لازمی کوئی اپنی بیچ میں نہ چلائے یا کوئی وہاں پہ فساد نہ پھیلائے, نارملی جو ہوتا ہے عموماً. پھر اچھا کچھ علماء کہتے ہیں, اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو ایک جگہ پہ کچھ علماء کا یہ بھی ہے, کچھ مفسرین کا خیال, کہ اصل میں انسان کو بنانے سے پہلے کچھ یعنی کافی پہلے جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس طرح, یعنی کہ جن رہتے تھے دنیا میں اور وہ یہاں پہ فساد کرتے تھے اور بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے اور سارا کچھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جنوں کو دنیا سے یعنی دھکیل کے تو سمندروں کی طرف بھیج دیا, پہاڑوں اور سمندروں پہ بھیج دیا. تو وہ فوج آئی ملائکہ کی اور انہوں نے ساروں کو سائڈ پہ کر کے تو پھر اس دنیا کو صاف کیا. تو یہ والا مسئلہ تھا. تو ان کو چونکہ پہلے سے یعنی کہ پتہ بھی تھا کہ پہلے بھی اس طرح ایک مخلوق آئی تھی اور اس نے بھی فساد پھیلایا, اب یہ جو دوسری مخلوق بننے لگی ہے تو یہ بھی وہی کام کرے گی. تو اللہ تعالیٰ سے قسم کا انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے پوچھا. اب اس میں کتنی خوبصورت یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حالانکہ فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ذرا سا بھی نافرمانی کر سکیں, ہلکی سی بھی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے چون چرا نہ وہ کرتے ہی ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے دل میں سوال آیا, انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا برا نہیں منایا بلکہ ان کو سوال کرنے بھی دیا اور ان کو جواب بھی پھر ملا. تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں اسے جھاڑ نہیں دینا چاہیے, بلکہ نہیں بھی آتا ہو تو اسے بتا دیں کہ نہیں آتا بھی ہمیں, اور سوال کرنے کی اجازت ہے. یعنی آپ لوگ بھی اگر کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے سوال کرتے وقت. تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ذہن میں اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے نا. تو فرشتے اصل میں اسی بات پہ حیران تھے کہ یہ جو انسان ہے یہ تو خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو زمین بنائی ہوئی ہے اس کا یعنی کہ ان کو جو ان کے ذہن میں خیال ہے انہوں نے اس کا پوچھا نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر اس کے پیچھے حکمت جانتے تھے تو اس کا انہوں نے کہا. پھر آگے ایک اور ان کی جو بات تھی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کہ ہم تو پہلے ہی آپ کی تسبیح وغیرہ کر رہے ہیں نا. اور اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ اگر صرف عبادت کی نیت سے بنائے, اگر مخلوق بنائی ہے تو وہ تو آلریڈی فرشتے اتنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور حمد اور سجدے اور رکوع اور ہر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. بلکہ اتنے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کی باری دوبارہ نہیں آتی اور پھر 70 سال تک کوئی, اور یہ ساری جو ہم پڑھتے رہتے تھے مطلب حیران کن احادیث. تو اتنی مخلوق ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, تو وہ تو پہلے فرما بردار مخلوق موجود ہے. تو مزید تو یہ قسم کا ان کا ایک یہ بھی تھا کہ ہم تو آپ کی ہر حکم کی کرتے ہیں فرما برداری, آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں, حمد بھی کرتے ہیں. تو ایک ان کے ذہن میں یہ بھی ہے, لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لے سکتے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ جی وہ شاید ہمیں بنا دیں, ایسا کوئی نہیں تھا. بلکہ صرف انہوں نے یہ آگے سے شو کرایا تھا کہ آپ کی اطاعت تو ہم کر رہے ہیں, آپ کی حمد بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر آگے سے پھر بتائیں گے نا اللہ تعالیٰ کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بہرحال یہاں پہ ایک حدیث ہے بہت پیاری, تسبیح اور حمد کا فرق تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ ہم نے کسی ون میں بتایا تھا. تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی, کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے پاک ہے, مطلب اس میں کوئی خامی نہیں. اور حمد ہوتی ہے خوبیوں کا بیان یعنی کہ تعریف. ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے, اور وہ کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. یہ بہت پیارا کلمہ ہے کیونکہ اس میں تسبیح بھی آ جاتی ہے اور حمد بھی آ جاتی ہے. اسی طرح ہمیں وہ بھی پڑھا ہے نا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ زبان پہ ہلکا اور وزن میں بھاری کلمہ ہے اور بہت یعنی کہ بہت اس کا اجر ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی تسبیحات ہیں جس میں تسبیح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد دونوں چیزیں آئیں, وہ بہت یعنی کہ اچھے کلمات ہیں. یہ ابھی ہم بتا چکے ہیں تسبیح اور حمد کا فرق بھی, اور یہ بہترین ذکر ہے, اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے دور بھی رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح کانسیپٹ بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے, اس کی شان اور اس کی خوبیاں یاد آتی ہیں انسان کو, تو انسان جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف چلتا ہے, اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس تسبیح سے, اگر آپ اس کو مسئلہ یہ کہ اگر اس کو ہم سمجھ کے دل سے کریں, اگر تو صرف تسبیح کے دانوں پہ خود ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا بازار پہ پھر رہے ہیں ادھر ادھر اور تسبیحاں چلائی جا رہے ہیں
تو اس کا تو ہمیں مطلب ہی نہیں پتا، بس وہ تو ایک دانوں کی طرح منہ سے نکلی جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے میں کوئی عیب نہیں، سب خوبیاں سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو اگر یہ سوچ کے پڑھیں اپنی ہر چیز کو، اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یقیناً پھر یہ ساری چیزیں، اپنی گلے شکوے شکایتیں سب ہمیں بھول جاتی ہیں۔ پھر ہمارے دل سے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہوگا اس میں ہم بہتری ہی ہوگی۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے وقت اور پاکی بیان کرتے وقت۔ جو کہ وہ کہہ رہے ہیں تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو، تقدیس بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، تقدس سے وہیں سے نکلا ہے۔ آگے ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں بعض لوگ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں تو خون خرابہ ہونا تھا اور یہ سارا کچھ، یہ جو ہو رہا ہے آج کل کہ ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں اور کوئی ادھر سے اس کو مار جاتا ہے، کوئی یعنی کہ انصاف ہی نہیں ہے، اور جو اتنی لڑائیاں اور فساد ہیں، تو اللہ تعالیٰ مطلب جو مرضی آگے سے عجیب عجیب لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہیں تو ایک سیکنڈ میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پوری ظالموں کو ختم کر دیں، مظلوموں کو ایک منٹ میں رہائی دے دیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس کے ذریعے آزمانا ہے۔ اور یہ دنیا کوئی ہمیشہ کی چیز تو ہے نہیں کہ یہاں پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، یا یہ ظلم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سو کے درجے بلند کرنے ہیں، بہت سو کو شہادت دے کے اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہے اصل زندگی میں جہاں رہنا ہے ہمیشہ۔ اور کسی کو کسی سے آزمانا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ظلم ہو تو کیا یہ ظلم کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ بس بیٹھا رہتا ہے، یا کہتا ہے جیسے وہ حضرت موسیٰ کے قوم میں کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لڑ لو خود ہی۔ کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ بھی آج کل کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرنا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف دیکھ رہا ہے، جس پہ تو جو ہو رہا ہے وہ مسئلہ، وہ تو خیر اپنے درجے پا رہے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو فرشتوں کے ذریعے منٹ میں سارا کچھ صاف کروا دیں، ملیا میٹ کرا دیں، سب کچھ کلین اپ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو حکمتیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مومن کو ہمیشہ چونکہ اللہ سے پر امید بھی رہنا چاہیے، اور یعنی کہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اس دنیا میں۔ یعنی کہ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں جو حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہر یعنی کہ زمین میں ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے اللہ خوب واقف ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم، یعنی کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے آگے جو ہونا تھا۔ اچھا ایک بات اس میں یہ بھی پھر نکلتی ہے نا کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے، ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے نیکسٹ، تو ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں سے یہ ہمارے پوائنٹ بھی ذہن میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی کوئی ایسا، جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں، جتنا انہیں کام کہا جاتا ہے وہ اتنا کرتے ہیں، ان کو ایز سچ جو حکم ملتا ہے وہ اس کو اوبے کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، اس کو اب آپ پڑھیں دوبارہ اور دیکھیں، اب جب اس کو آپ پڑھیں گے دوبارہ سے پھر آپ یہ وائس کا اعلیٰ، اور جب کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل فی الارض بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالو ان سب نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد فیہا جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اس کو جب آپ پڑھنے کے بعد اس کو الگ الگ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو ہمارے اسباب دوبارہ ان کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پہ خلیفہ بنائیں گے۔ فرشتوں کے سوال پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ زمین پہ خون و خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ اب اس میں سے سبق آپ نکال سکتے ہیں، دعائیں بھی نکال سکتے ہیں بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین میں امن اور سلامتی پھیلانے والا بنا، اور ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرنے والے بنے، یعنی ہمیں توفیق دے۔ اور پلان بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد دل سے سمجھ کے بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ اور بھی جو آپ کو اس آیتوں سے ذہن میں آتا ہے آپ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں اسماء اور افعال پہ آ جائیں، ملائکہ میں، اب یہ جو ورڈ ہے یہ یہاں پہ ہے جمع، ٹھیک ہے۔
ہم نے پڑھا تھا کسی ون میں بھی شاید ایک سلائیڈ آئی جب مالک الناس میں آپ کو سورہ ناس کی لیسن میں یہ بتائی تھی ملک کہ فرشتے کو بولتے ہیں ملک. اصل میں لفظ وہی ہیں میم لام کاف, انہیں کی زیر زبر کے ساتھ کافی ورڈز بن جاتے ہیں نا. مالک بھی اسی سے, ملک بھی اسی سے, اور ملک الناس وہ بھی تھا بادشاہ. اور یہ ہے ملک, لام پہ زبر, میم پہ زبر, اور کاف پہ یہ ظاہر تنوین ہوگی ملکن. تو یہ ہے فرشتہ, ایک فرشتے کو کہتے ہیں. اور ملائکہ اس کی جمع ہے اور اس پہ تنوین نہیں ہے, ٹھیک ہے, ملائکہ. یہ آپ بک میں دیکھیے گا. اچھا, یہ جو گول ہا لگی ہوئی ہے جمع کے آگے, اس گول تا کو آپ نے ہرگز بھی مونس کی نشانی نہیں سمجھنا کہ ایک تو یہ جمع کے ساتھ ہے. ہم جو گول تا کی بات کرتے ہوتے ہیں اکثر وہ مونس وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے واحد کے ساتھ, ٹھیک ہے. جمع میں تو وہ الف طے ہو جاتی ہے اگر وہ جمع سالم ہو. تو اول تو یہ جمع سالم ہے ہی نہیں, یہ جمع مکسر ہے, ٹوٹی پوٹی جمع. اور دوسری بات یہ کہ ملائکہ کے ساتھ گولتا کو آپ نے ہرگز مونس نہیں سمجھنا, یہ مذکر ہے لفظ, ٹھیک ہے. فرشتوں کو مونس نہیں کہنا. آگے ہے خلیفہ. اب خلیفہ کی واحد کے آگے گولتا لگی ہوئی ہے, تو پھر کیا خیال ہے, خلیفہ مونس ہے یا مذکر ہے؟ مذکر. آگے اس کی جمع سے وہ نہیں ہے نا. ہاں جمع دیکھیں, خلائف. ایک جمع اور بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں, کون سی بلا؟ خلیفہ کی ایک اور جمع بھی ہے, خلفاء. 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 آگے ہاں خلفاء راشدین بولتے ہیں نا, خلفاء راشدین. تو خلفاء دو, اور دونوں جمع مکسر ہیں, دونوں میں کوئی بھی سالم نہیں ہے. تو خلائف بھی استعمال ہوتا ہے اور خلفاء بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ بھی مذکر لفظ ہے, یاد رکھیے گا. خلیفہ جو ہے یہ مذکر ہے, لکھ لیں بے شک ساتھ, دونوں مذکر ہیں. اچھا جی, اس کی گولتا سے دھوکہ نہیں کھانا. وہ اس لیے کہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں, جیسے آپ اردو میں نام بولتے ہیں اسامہ, اسامہ کے اینڈ پہ بھی تو گول ہا آتی ہے. طلحہ, تو یہ سارے وہ لفظ ہیں جو مردوں کے نام ہیں لیکن گول ہا آ جاتی ہے. اس لیے کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ ان کی وہ مونس نہیں ہوتے گول ہا کے باوجود بھی. اچھا جی, آگے یہ دیکھیں دم. دم وہی جو ہم نے کہا تھا دمن, یہ ہے خون. خون اور اس کی جو جمع ہے دماغ, اور اس کے بھی اینڈ پہ تنوین نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. دماغ بس سمپل پیش آئے گی, یا زبر یا زیر. دماغ, یہاں اوپر زبر تھی, یہاں پہ اگر نارمل ڈیفالٹ حالت دیکھیں تو پیش ہوتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جملے میں کیا رول تھا, کیا مقام تھا, اس حساب سے اس لفظ کے اینڈ پہ زبر زیر اور پیش آتی ہیں. یہ انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کیوں یہ زبر زیر پیش آتی ہیں اینڈ پہ. یہ اس کا جملے کے اندر اس کا رول ہوتا ہے کہ اس نے کام کیا کیا, وہ کس پوزیشن پہ کھڑا تھا اس ٹائم, ایز اے سبجیکٹ تھا, ایز اے آبجیکٹ تھا, یا ایز اے وہ کیا کہتے ہیں ساس سسرال میں تھا, میکے میں تھا, یا بازار میں تھا. وہ ہماری جو پرانی مثال ہے, تو وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو دم اور دماغ. تو دم کہتے ہیں خون کو, اور دماغ اس کی جمع ہے. بس تین ہی دیے ہیں, باقی آپ لوگوں کو فی الحال کوئی نہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں اسماء اور افعال پہ. افعال میں سب سے پہلے QC1 والے 3, یعنی کہ 3 حرفی جسے کہتے ہیں 3 حرفی صحت مند افعال. وہ کون سے ہیں صحت مند میں؟ جعل سب سے پہلے, یہ جو اوپر آیت میں استعمال ہوا ہے جائلن, یہ ہے اسم فاعل جائلن. اور کس ٹیبل سے بنا ہے؟ جعل ٹیبل سے بنا ہے, جو کہ فتح پہ آتا ہے. جعل, یجعلو, اجعل, جائلن, مجعولن اور جعلن, اس نے بنایا. آگے آ جائیں یسفکو. یسفکو جو ہے یہ ایک صفا کا ٹیبل ہے, صفا کا. اچھا, اس کا جو کاف ہے نا اس کو کہیں ضمیر سمجھ کے الگ نہ کر دیجیے گا. میں نے خیر یہ پوچھا نہیں اس ٹائم آپ سے کہ یسفکو کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. تو یہ یا جو شروع کا لگا ہے وہ مضارع کا لگا ہے, مضارع کی نشان ہے, یہ فعل ہے. اور کاف اس کا اپنا حصہ ہے, جیسے مبارک کا لفظ کاف اس کا اپنا حصہ تھا, صفا کا کاف اس کا حصہ, یہ ضمیر والا نہیں ہے. اچھا, یہ ہے دارابا باب سے, اور یہ صرف قرآن پاک میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے, یہ بہت کم استعمال ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیں, صفا کا یسفکو, چونکہ دارابا سے ہے نا تو یدریبو کی طرح. یسفکو, اسفک, صافکن, مسفوکن, صفکن, یعنی اس نے بہایا. اور آگے ہے عالم. عالم, تو یہ تو ہمارا پتہ ہے سامیہ پیٹرن پہ عالم, یہ تو بہت زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں. عالمہ, یا عالم, علم, عالم, معلوم, علم, یہ ہمارا ٹیبل. صحت مند تو یہی 3 ہے. اچھا, جو ہم نے پڑھے ہوئے. کمزور میں دیکھ لیں جو اب تک پڑھ چکے, ان میں قالا سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قالا. تو قالا جو ہے اس کا قاف الف لام, اس کا پھر روٹ لیٹر کیا ہوئے؟ روٹ لیٹر بتائیں ذرا. قاف واو لام.
काफ वाओ लॉन्ग। हाँ, और ये किस बाब से है, किस बाब से है? नौसरा से। नासरा, नासरा बाब से, गुड। अच्छा जी। काला यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी उन्होंने और कोई नहीं दी, वैसे तो यहाँ बहुत सारे थे, ये देखें, युफसिदु, नुसब्बिहु, नुकद्दिसु, ये सारे इंशाल्लाह QC3 में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बिहमदी का, वैसे हम हामिदा भी कर सकते थे इसमें। चले आप बताएं कि किस टेबल से होगा हमदी का, हम सारा बस। किससे? याहमी। हामिदा, हामिदा। सामिया याहमी। बात से हामिदा। सामिया से। हाँ, सामिया से हामिदा, ये आप पढ़ सामिया। चुके हैं QC, सही। ये अभी आप थोड़े दिन पहले भी आपने सही। रिवीजन में पढ़ा था, जब आपने सामिया बाप को दोहराया था। तो हामिदा, यहमदु, अहमद, हामिदुन, महमूदुन और हमदुन। तो यहाँ ये हमदुन इस्तेमाल हुआ हुआ है, बाकी बाकी कोई नहीं। चलिए, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला पार्ट हुआ मुकम्मल कुरान पार्ट का। अब हम ग्रामर करते हैं, और इससे पहले ग्रामर पार्ट में G5A। जी, हाँ, जिन जिन्होंने नमाज पढ़नी है पढ़ लें जाके, आप बाकी बाद में फिर आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, G5A में क्या करना है, आज भी हमने अफ़ाल का आधा ही करना है जो हमने शुरू किया हुआ था। अब तक हमने कर लिए थे जो हमने वहाब और वादा, यानी कि कमज़ोर भी शुरू कर लिए थे लास्ट लेसन में, और उसमें हमने पहली लाइन कवर कर ली थी। आज हम करेंगे कौला, ज़ादा और खाफा, सेकंड वाली लाइन पूरी कवर करेंगे। कल इंशाल्लाह थर्ड हो जाएगा, फिर हमारी ये जो रिवीजन है ये कंप्लीट हो जाएगी अफ़ाल की। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारा जो मास्टर टेबल्स हैं, ये वाली जो लाइन है ये सेहतमंद अफ़ाल की है जो QC1 में हमने पढ़े थे। फतह, नसर और दरबा, सामिया, चार बाब हैं मशहूर। ठीक है, फतह जो है वो जबर वाली उसमें आती है, मुजारे भी। यफ्ताहु, नसरा जो है पेश को पसंद करता है। यंसुरु, दरबा जेर वाली आ जाते हैं। यदरिबु, और सामिया का माजी डिफरेंट है, लेकिन मुजारे और अमर बिल्कुल फतह के मुजारे अमर जैसा है। तो इसका चूंकि माजी ही डिफरेंट है, लिहाजा इसको भी अलग पैटर्न की जगह पे रखना पड़ा। ये हमारे हो चुके थे, हमने इसकी तरह के और भी जितने पढ़े वो सारे किए। फिर उसके बाद हमने QC2 में चूंकि हम कमजोर अफाल पढ़े, ये भी 3 हरफी ही होते हैं। जैसे सेहतमंद 3 हरफी है, इस तरह कमजोर भी 3 हरफी ही हैं, इनको जिनको कहा जाता है सलासी मुजर्रद। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, पूछा नहीं जाएगा आपसे। सलासी कहते हैं 3 को, सुलासी, बल्कि सलासी नहीं, सुलासी। सुलासी मुजर्रद, मुजर्रद कहते हैं अकेले को, यानी कि सिर्फ तीनों लफ्ज, तीनों ही होते हैं और कुछ नहीं होता इसमें ना, क्योंकि आगे जब हमने QC3 में पढ़ना है तो वो सुलासी मजीद फी होंगे। मजीद फी मीन्स कि उसमें कुछ और भी होगा, तीन तीन लेटर्स के अलावा उसके अंदर कुछ और घुसाया जाएगा। लेकिन ये चूंकि तीनों अलग ही होते हैं, मादे के 3 हरूफ ही, आप मतलब वही उनको घुमा फिरा के इधर उधर करते हैं हम, तो इसलिए उनको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। अच्छा, पहली क्या कंडीशन हो सकती है अगर कमजोर हर्फ हो? अब ये कमजोर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कमजोर हर्फ है। कमजोर हर्फ कौन कौन सा है? वाव और या और अलिफ नजर आ सकता है। अलिफ यानी कमजोर हर्फ तो नहीं है, लेकिन वो नजर आता है मादे के हर्फ में अक्सर, इसलिए हमने उस अलिफ को भी साथ डाला हुआ था, वरना असल में जो कमजोर हर्फ हैं वो वाव और या ही हैं सिर्फ। अच्छा, क्योंकि अलिफ जो होता है, अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं बन सकता किसी भी फेल का, लेकिन वो दिखता है, जैसे काला में दिखता है, ज्यादा में दिखता है। आज जो हमने पढ़ने वाले वाले ही पढ़ने हैं, अलिफ दिख रहा होगा। अच्छा, बहरहाल, तो उस कमजोर हर्फ की वजह से वो कमजोर फेल होता है, ये वजह थी उनके कमजोर होने की। अब वो कमजोर कहते क्यों है? क्योंकि इनकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में होते तो वो उसी तरह ही है, फातहा, नासरा, दरबा, सामिया की तरह ही चलते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की चेंजिंग्स आ जाती है कि वो जो कमजोर हर्फ होता है, कभी वो स्किप हो जाता है, कभी वो किसी और से बदला जाता है, कभी वो गायब हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी चेंज हो जाता है। इन इन वजूहात से वो सॉलिड नहीं रहता, तो फिर हम उसे कह देते हैं कि ये कमजोर है, बस, और कोई वजह नहीं है, वरना इंपॉर्टेंट ये भी उतने ही है, वो भी उतने ही है। अच्छा, इसमें कौन सी हालतें थी? 3 तरह से आ सकते हैं, 3 ही जगह हैं उसकी, या पहली या दूसरी या तीसरी। या वो कमजोर हर्फ शुरू में होगा तो वहाबा और वादा की तरह हो सकता है, या वो कमजोर हर्फ बीच में हो सकता है, क़ाला और ज़ादा की तरह, या वो कमजोर हर्फ लास्ट पे हो सकता है, दआ और हदा की तरह। तो यही इसकी हमने कंडीशन इसकी बताई थी, सिचुएशंस। तो ये हो गए। इसके बाद हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी, डबल हरूफ वाली। डबल हरूफ में ये है कि वो कमजोर और सेहतमंद की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है वो हर हर्फ कौन से हैं।
اب یہاں پہ جو ہم نے پڑھے تھے وہ صحت مند ہی تھے، کیوں؟ کیونکہ زوئے اور نون تینوں صحت مند ہیں، لہٰذا زنہ جو تھا وہ صحت مند تھا۔ اسی طرح دلہ، دعاد، لام تینوں حرف صحت مند ہیں، لہٰذا وہ صحت مند تھا۔ بس فرق یہ ہوا کہ وہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے، اس میں ایک جو ہے وہ 2 دفعہ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا تھوڑا سا چینجنگز اس میں آ جاتی ہیں لکھنے لکھنے کے معاملے میں، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو الگ رکھا۔ اب وہ بھی ہم نے 2 طرح کے پڑھے تھے، زنہ جو تھا وہ نصرہ پہ تھا، دلہ جو تھا وہ ضربہ سٹائل پہ تھا۔ اچھا جی، ان کی یہ لکھی ہوئی ہے کہ 9,000 سے بھی زیادہ دفعہ قرآن پاک میں صحت مند ہوتے ہیں۔ 9,000 سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو سٹینڈرڈ لیا ہوا ہے مصحف، اس کی 9,000 لائنز ہوتی ہیں سٹینڈرڈ، یعنی ایوریج کہہ لیں آپ، تو 9,000 مینس کہ ہر لائن میں کم از کم ایک دفعہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کمزور بھی 9,000 اور ڈبل والے 1,300، تو اس سے کیا ہوا کہ ایک دفعہ صحت مند ایک لائن میں، ایک دفعہ کمزور ایک لائن میں ایوریج، اور ایک صفحے پہ 2 دفعہ ڈبل والے آ ہی جاتے ہیں۔ اچھا، حمزہ والے یہاں الگ نہیں لکھے ہوئے، ویسے ہم نے حمزہ والے بھی پڑھے تھے، حمزہ والے بھی اصل میں صحت مند ہی ہوتے ہیں، بس وہ حمزہ کی وجہ سے ذرا ان کو الگ رکھا تھا، ہے وہ صحت مندی نا، تو اس لیے اس کو شاید انہوں نے الگ سے ہر جگہ نہیں مینشن کیا ہوا۔ اچھا، یہ ایک سٹوری سی تھی، وہ ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ ہمیں ترتیب یاد ہو جائے، اس ٹیبل کو ہم اپنی یعنی کہ میموری میں یاد کر لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کوئی نیا فعل پڑھیں گے، ہمیں اس کی جگہ یاد ہوگی، تو ہمیں زیادہ دماغ پہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کس طرح کا ہے، ہم آرام سے کہیں گے اچھا کالا کالا کہاں پہ تھا، وہ ایسے سینٹر میں ناصرہ کے سامنے تھا، ہم فٹافٹ کہیں گے اچھا یہ ناصرہ کی طرح کا ہے۔ تو بس اس لیے اس کی ایک بنائی ہوئی ہے ترتیب، ورنہ آپ سے یہ مسئلہ نہیں کہ آپ اس کو ہلا نہیں سکتے، یا شاید یہ اوپر سے نیچے ہوگی تو کوئی گناہ ہو جائے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، آپ اس کو اوپر نیچے جدھر مرضی کر سکتے ہیں، اگر آپ اتنا بریلینٹلی اس کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ صرف سٹارٹنگ کے لیے چیزیں ہیں، جب ایک دفعہ بندے کو یاد چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو اوپر رکھا یا نیچے رکھا ہے، اس کو پھر بس وہ اس کی زیر زبر سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا فعل ہے۔ تو یہ صرف ایک یاد کرنے کی ٹپس ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ صحت مند کی سٹوری یہ بنائی ہوئی تھی کہ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے غور سے سن لو، سامیہ، یہ جسٹ ان کی ہم نے ترتیب یاد کی۔ پھر ہم نے کمزور کے لیے کیا کہا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ، بلکہ کہا اور دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظنہ اور دلہ، یہ ہم نے جسٹ اس کی ترتیب یاد رکھی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ اس میں سلائڈ ڈفرینٹ ہے، اس دفعہ نہیں ہے، یہ ان کے کوڈ ہیں۔ آپ کہتے تھے نا کوڈ، یہاں پہ شروع والی جو لائن ہے صحت مند والی بلو والی، اس میں صرف ایک لیٹر، چونکہ وہ مین باب ہے، اصل میں وہ باب وہی ہے، باقی تو صرف وہ آسانی کے لیے، تو باب کا ہمیشہ پہلا لیٹر استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کسی بھی ڈکشنری میں اٹھائیں گے نا وہاں فا لکھا ہوگا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے فاتحہ ٹیبل کی بات ہو رہی ہے، فاتحہ باب کی بات ہو رہی ہے، نون لکھا ہوگا تو نصرہ، دعاد لکھا ہوگا تو ضربہ، سین لکھا ہوگا تو سامیہ، وہاں پہ یہ پورا پورا نام نہیں لکھا ہوگا، بس اس طرح یہ نون فیس اس طرح لکھا ہوگا۔ اور کوڈ جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی ٹرم ہے، یہ ہماری QC کورسز کی، یہ آپ کو ڈکشنری میں نظر نہیں آئے گی، اس لیے آپ، لیکن اس میں ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ اب ہم فرض کریں اگر میں آپ سے ایک دم کہہ دیتی ہوں واجدہ کا ٹیبل مجھے بتائیں کس باب سے ہے، اب آپ یا تو واجدہ کو آپ سوچیں یاد کریں پورا، واجدہ یا جیدو، جد، اور پھر آپ سوچیں اس میں تو زیر آ رہی ہے، یہ تو پھر داربا پہ جانا چاہیے۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوگا ہمیں اس کوڈ کا کہ ہم نے ایک دم واجدہ جب کہا تو فوراً خیال ہے وعدہ کا، ہم نے کہا یہ تو وعدہ جیسا ہے، تو وعدہ کس پہ تھا، وعدہ یہاں لکھا ہوا ہے، وعدہ داربا پہ تھا، تو ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑا، ہم نے ڈائریکٹ کہہ دیا واجدہ جو ہے وہ داربا پہ ہے۔ اس طرح کر کے کوڈ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ایک آپ سیمپل اس کا بنا لیں سٹینڈرڈ، اور پھر اسی سانچے میں باقی ڈالتے جائیں اور آپ کے چیزیں ریڈی ہوتی جائیں گی۔ تو وہاں باقی اب کوڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مکس نہ ہو جائیں مین باب کے ساتھ، ہم نے 2 لیٹر لیے، واو ہا، واو عین، کاف الف زا، اس طرح کر کے، ڈبل کا بھی یہی چکر تھا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ یہ تو خیر ہماری تمہید ہے جو ہم ہر ہفتے باندھتے ہیں تاکہ آپ چیزیں آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائیں بالکل جا کے، تو انشاءاللہ بیٹھ گئی ہے نا؟ چلیں الحمدللہ۔ اچھا جی، کل نہیں، کل اتنا ریپیٹ نہیں کریں گے، کل تو ایک دن بعد تو بندے کو یاد رہتے ہیں، کل فٹافٹ چلیں گے آگے۔ اچھا یہاں تک ہم نے کر لیے تھے، پیچھے والے سارے صحت مند بھی کر لیے تھے، وہاں وعدہ بھی کیا، آج ہم نے یہ سینٹر پہ لائن پکڑنی، خوالا کی طرح کے اور زیادہ کی طرح کے، اور آگے پھر اسی کے نیچے آ جاتا ہے خوفا جو کہ سامیہ کے سامنے آتا ہے، وہ بھی آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کالا، کالا جو ہے ناصرہ باب سے، اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ
نصر اب آپ کے افعال آتے ہیں، اور چونکہ کمزور بھی اسی کے زیادہ آتے ہیں، اور قالا تو ویسے ہی بہت زیادہ آتا ہے قرآن پاک میں، تو یہ بھی آپ کو بالکل ایسے یاد ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھ لیں، اس کو اب یہ سارے آسان ہیں، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں جلدی جلدی اپنے، تاکہ ہم پھر سننا شروع کریں سب سے۔ تو منیبا آپ سے ابھی نہیں سنوں گی، آپ سے مشکل والا سنوں گی۔ مریم سنائیں کالا۔ مریم اپنا مائک میوٹ کریں، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں کیونکہ افعال اور بھی ہیں، زیادہ ہیں۔ اچھا جی، مریم آپ جی، آپ کی آواز اب آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کالا کا سنائیں ذرا۔ قال یقول قل قائل آگے مقول قول۔ قول، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قالا؟ اس نے کہا، اس نے کہا۔ اچھا، اس میں جو آپ نے قائلن بولا ہے، قائلن یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے؟ اسم اسم ہے، گڈ۔ اچھا، اس کی پھر مونس بھی ہو سکتی ہے قائلن کی، کیا ہو سکتی ہے؟ قائل گولا لگا دیں، گولتا لگا دیں، بس کچھ بھی نہ کریں۔ قائلہ تم، فعل مضارع میں ہوگی نا؟ ہاں مظاہرے میں ہاں، یہ اسم ہے نا، قائل تو اسم ہے، تو اسم کی تو مونس بھی ہوتی ہے، جمع بھی ہوتی ہے۔ قائل تو قائلتن، آپ مونس تو بنانی بہت آسان ہے نا، مونس آپ کسی لفظ کے ساتھ گولتا لگا دیں، مونس بن جائے گی قائلتن، ہاں، ٹھیک ہے۔ قائلتن ہاں اب اچھا، اس کی اگر جمع بنانا، میں کہوں قائلن کی جمع بتائیں، قائلن کی جمع بتائیں ایسے، تو کیا بنے گی؟ قائلون قائلون قائلین۔ قائلون اور قائلین، ویری گڈ سائمہ جی، قائلون اور قائلین، ٹھیک ہے، دو دو جمع ہو سکتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے۔ اچھا جی، یہاں جو مثال دی ہوئی ہے قل هو اللہ احد، اس میں یہ جو ریڈ کلر سے کل لکھا ہے، یہ کون سے والا ہے اس ٹیبل میں سے؟ فعل امر۔ فعل امر، ویری گڈ، چلیں جی، گڈ۔ اچھا اب نیکسٹ کرا دیں، کون ہے؟ ذاکا جی، منیبا، ذاکا۔ یذوق ذک، ذائقن مذوقن ذوقن، ذاقا اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو مثال ہے، اس میں یہ ذائقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسم فائل سے، اس کی جمع میرے حال میں ذائقن کی ذائقاتن، اس کی کیا یہ ہے اس یہ؟ سے آیا لگتا، یہ فائل، فائل کی کیا ہے فائل یہ؟ کی جمع، فائل کی جمع جمع تو اس طرح ہوتی ہے، ذائقون، ذائقین، کیا ہے اس کی؟ مونس 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 ہے، یہ مونس ہے ذائقہ، ابھی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ اس کا گولتا لگا دیں، تو یہ گولتا پہلے لگی ہوئی تھی۔ فائل کی مونس۔ ہاں، ذائقون کی مونس ہے، جو کہ ہم دوسرے ہاتھ سے کریں گے ذائقتن، ٹھیک ہے، ذائقون اور ذائقتن، یہ اس کی مونس ہے۔ کلو نفس، اچھا یہاں پہ ذائقتن کیوں آیا ہے اس آیت میں؟ کیا چیز پیچھے مونس تھی؟ اس میں موت نفس، موت جو ہے وہ مونس ہے، اور موت مونس ہے، نفس 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 مونس ہے۔ نفس مونس ہے نا، نفس، موت، اوکے۔ موت میرا خیال مونس نہیں ہے، اس کو میں دیکھ لیتی ہوں، لیکن نفس تو کنفرملی مونس ہے، تو نفس کے لیے آئی ہے۔ کلو نفس، ہر نفس کو چکھنا ہے، تو یہ ہر نفس کو چکھنا ہے نا، تو نفس کے ساتھ ذائقہ تم، اب یہ اس کو میں ایک منٹ دیکھتی ہوں، موت کے لیے آئے کہ موت میرا خیال مذکر ہے۔ اچھا آگے، ہاں موت مذکر ہے، کیونکہ ہم کل کہہ رہے تھے نا میت اور اموات، تو اموات مذکر ہے، یہ نفس کے لیے آیا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ تابا، کلثوم آپ کرائیں۔ تابا یتوبو تب تائبن ڈیش توبتن، توبتن، ٹھیک ہے، اور فتابہ جو آیا ہے وہ ہے فعل ماضی کا پہلا۔ پہلا، گڈ۔ اچھا، توبتن، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، آپ مجھے اس کا بتا سکتی ہیں تابا کی باقی ماضی کی لائن پوری؟ تابا، تابو، تابت، نہیں، تابتا، تبتا، 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 تبتو، تبتم، تبنا، گڈ، تبنا، ٹھیک ہے، یتوبو، چلیں آگے۔ یتوبو، یتوبونا، تتوبو، تتو، اتوب، اتوب، اتوبو، تتوبونا، نتوبو۔ نتوبو،
ठीक है, हिया ततूबू, गुड। और इस तरह तुब, तुब तूबू, तूबू, ला ततुब, ला ततुब ला ततूबू, ला ततूबू, ताइबुन, डैश और तौबतुन। तौबतुन। थोड़ा तो ये जो आसान आसान है, ये तो आप लोग, बल्कि आप लोग को यूज भी होते हैं कुरान पाक में। अच्छा, अब इसके बाद है नेक्स्ट, ये सारे जो है ना, ये काला बारकोड के साथ ही है, नासरा बाब से ही है। अच्छा, काना, काना भी बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, आप लोग क्यों नहीं हैंड रेज कर रहे? आप लोग करें जल्दी जल्दी, तो आसान आसान है, आप लोग बस इसको पढ़ते जाना है, कौन सा इतना लंबा। सिस्टर फरिया आप कराएंगी, सिस्टर फरहत, सिस्टर फायजा, अनीला, एमल खालिद, इतने नाम मैंने, कोई कौन कराएगा? इरम, इरम आप क्यों पीछे रहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इरम करवाएं आप। हाँ जी, काना यकूनु कुन काइनुन कौनुन। डैश भी बोलना है, अच्छा, डैश सॉरी, डैश कौनुन। कौन। अच्छा, इसमें देखिए मिसाल में, फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, अब दो दफा इस्तेमाल हुआ है इस टेबल में से, एक कुन और एक फयकून, यानी कि यकून। तो अब बताएं कुन कौन सा था और यकून कौन कहाँ से था? कुन सामने लिखा हुआ है, देखें टेबल में। फेल मजारे है, नहीं, कुन कुन क्या है पहले बताएं ना। अमर है। अमर है, कुन अमर है। और यकून, खैर, यकून देखें सामने लिखा हुआ है, टेबल के अंदर ही लिखा हुआ मजार है, मजार है। है, मुजारे का फेल पहले वाला। मजारे में से है। हाँ जी, फेल मजारे में से है। ठीक है, फिर मुजारे का पहले वाला, ठीक है। हाँ अब जी, ये, फेल मजारे का पहले। अच्छा, काना का मतलब है वो था, ठीक है। ताबा का मतलब था उसने तौबा, उससे तौबा, ये वो पलटा, असल में ताबा का मतलब था पलटना। तौबा भी हम कहते हैं, क्योंकि तौबा भी पलटना ही होता है, तो वो पलटा। अच्छा, जाका उसने चखा। कामा, कामा है अब वो खड़ा हुआ, ठीक है, वो कायम हुआ। अच्छा, कामा का देखें, कौन करा रहा है? जुमर्द, जी सिस्टर जुमर्द। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। काना यकूनु नहीं नहीं, ये कुन हो गया, कामा, कामा। सॉरी सॉरी, ठीक है जी। जी, कामा यकूमु कुन काइमुन डैश कयामुन यकोमतुन। ठीक है। अच्छा, कद कामत इस सला, इसमें ये कामत कहाँ से है? कामत ये मोनस है जी। वेरी गुड, माजी की मोनस है, कामा। हाँ जी, माजी की। लेकिन जी, सिर्फ उसको वो अस्सला, खड़ा हुआ है। हाँ, अस्सला के साथ मिलाने की वजह से जेर आई है उसके साथ, हाँ अदरवाइज ये जी, हाँ जी। कामत बाजी, था। मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको? इसका मतलब सलात जो है वो मोनस है, जिसकी वजह हाँ, से फिर कामत सलाम जो मोनस मोनस। लगा। ठीक है जी। किसको? सदफ को नहीं आ रही मेरी आवाज? किसको नहीं आ रही? सबको आ रही है, अगर एक को नहीं आ रही फिर वो अपना अपना चेक करें ना, अपने सिस्टम को चेक करें। बाकियों को आ रही है? जी जी आ रही है। जी, चलें। आ रही है। अच्छा, माता, माता देखें, माता कौन करा रहा है? रिफत, जी सिस्टर रिफत। जी, माता यमूतु मुत, मय्यतुन डैश मौतुन। मौतम। अच्छा, मिन सवाई की मोमरा, हजर अल मौत, यहाँ पे कौन सा लफ्ज है टेबल में से? सवाई की हजर मौत, मौत है कौन सा है? हाँ, कौन सा? हजारा, ये हजारा जो है पास्ट है, उसका माजी है पहला, वो डरा। नहीं 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 नहीं, वो तो माता था। ये मिसाल के नहीं, अंदर जो हजारा। हजर अल मौती लिखा हुआ है, मौती क्या लफ्ज है? अच्छा, मौत तो है ना, मुअन्नस है। नहीं नहीं, मोनस भी नहीं, मजदर, मजदर। ये मजदर है, बस। मजदर। मस्तर है। ये मैंने हजारा समझा ना, हजारा वो डरा, तो ये इसका मैं बता रही थी। नहीं, हजरा का होता है डरा, अल मौत, मौत मौत का डर, यानी कि असल में हजरा भी जो है वो जी मजदर ही है, मौत का, यानी कि डर है ये, हजर अल जी, मौत। डरा माजी है। मजदर के तौर पे आया है, इसके साथ अलिफ लाम भी लगा हुआ है, इसके तो साफ निशानी है कि वो इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है साथ। नहीं मैम, हजारा नहीं, हजरा जो है सवाई तो ना, मैंने। हजरा भी असल में ये फेल नहीं है यहाँ पे, ये मजदर ही आया है। ये आप देखिएगा जहां आपने ये आयत पढ़ी थी ना, उसमें हजरा को जी, देखिएगा जाके। हजारा या हजारू, ये तो। हजरा नहीं, मिक्स, मैं ये नहीं है, मैं बताऊंगी दूसरा ये। अच्छा, ठीक है। ये हो गए काला वाले हमारे, देखें जाका, ताबा, काना, कामा, माता, ये सारे बहुत इस्तेमाल होते हैं, और सबके अंदर देखें अलिफ दिख रहा है, सबके अंदर अलिफ दिख रहा है, लेकिन अलिफ इसका रूट लेटर नहीं है, ये याद रखिएगा। जब आप इसके रूट लेटर निकालेंगे इनमें से किसी के भी, तो आपने सिंपल कहना है, जैसे जाका का कहेंगी जाल वाउ काफ, ताबा का कहेंगी ता वाउ बा, काना का काफ
काफ वाव नून, कौमा का कौफ वाव मीम, यानी कि उनमें अलिफ की जगह ये वाव से बदली हुई है सबकी। क्यों? क्योंकि ये नसरा बाब है, तो नसरा में वाव ही आता है। ठीक है, तो ये आपने अब याद रखना है। आगे हम अब जा रहे हैं दूसरे पे, वो है ज्यादा। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे काला के बाद ज्यादा। अब जो ज्यादा है ना, ये देख लें इसकी जगह, ये दारबा के सामने है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा यजीदू की तरह आएंगे। वहां पे काला या कूलू की तरह थे, कूलू, यहाँ यजीदू, यहाँ या आएगी, जेर आएगी। तो लिहाजा इसका जो अलिफ होगा, ये सारे अलिफ या से बदले हुए होंगे, और उसमें आएगी भी जेर, उसकी साउंड भी इस तरह होगी, ज्यादा यजीदू की तरह। ठीक है, अब आपने जब इसमें करना है तो पहला ज्यादा हो गया जी। मुनीबा चने करवा दें ज्यादा। ज्यादा, यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, ज्यादतुन। ज्यादा। ज्यादा उसने बढ़ाया। ठीक है, रब्बी जिदनी इल्मा, ये जिद फेल अमर अमर से। से है। गुड। अमर से है, वेरी गुड, अमर है, गुड। अच्छा, आगे है कादा। कादा करवाएं, जुमर्द आप कराएं या जी निदा? निदा कराएं, अब निदा, निदा आएंगे नहीं जी, निदा करवाएं कादा। कादा यकीदुन नहीं नहीं, काइदुन किद। मकीदुन कैदुन। आपने अमर अमर क्या बोला? आपकी आवाज कट गई थी। ईद। किद किद, काइदुन मकीदुन कैदुन। कई दून। अच्छा, मिसाल देखें, इन्नहुम कईदूना कईदन। यकीदूना। अब यहाँ दो लफ्ज आए हैं, यकीदूना। यकीदुन, हाँ, इन्नहुम यकीदूना। ये मुजारे की जमा है। हाँ, मुजारे की जमा सेकंड वाला यकीदूना, और तीसरा आखिरी जो है कईदन, वो कहाँ से होगा? और वो मजदर है। कैदन मसदर। मस्दर होगा। मजदर है, वेरी गुड। आप तो बड़े स्टूडेंट लाइक हो गए हैं, पहचान लेते हैं। कईदन मजदर है, गुड। वो असल में वहाँ जो हमने टेबल में पढ़ा है, वो दो पेश के साथ है। जो मिसाल में इस्तेमाल हुआ जी है जी, के साथ है, इसलिए उसके साथ अलिफ आया हुआ है आगे। जो जबर के साथ। चलें ठीक है, आगे जा। सीमा आप कराएं जा। ये भी है तो हमजा वाला, लेकिन इसमें चूंकि वो इसी पैटर्न पे था, तो इसको इसके साथ रखा है। जी सीमा शायद। जा यजीउ जीउन जी जाइन जी जी जाइन डैश मजीउन। जी, ठीक है। इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह में जा जो है वो कहाँ से है? जी पास्ट में। माजी में से है। माजी का पहला, माजी का पहला, ठीक है। माजी का पहला। हाँ जी, जी और इसका मतलब है वो आया, जा वो आया। वैसे कहने में वो जा आया, लेकिन वो असल में उसका मीनिंग उल्टा होता है, जा वो आया। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके हो गए ज्यादा वाले भी, दो ही हमने पढ़े, ज्यादा की तरह कादा और जा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तीसरा इसी लाइन में देखें, तीसरा खाफा। ये भी आपने लास्ट में पढ़ा था 3D वाले लेसन में। तो खाफा जो है, इसके अंदर भी अलिफ दिख रहा है, लेकिन ये सामिया बाब से है। अब ये सामिया में है, तो इसको एकदम हम आंखें बंद करके तो नहीं कह सकते फौरन के। अगर तो नासरा पे होता हम कहते वाव से बदला हुआ है। अगर ये दराबा पे होता तो हम कहते ये या से बदला हुआ है, या फिर इसका मुजारे देख लेते। लेकिन आपको पता है कि खाफा का मुजारे जो होता है यखाफू होता है। इसके मुजारे में भी पता नहीं चला, उसमें भी अलिफ आ गया, ना या आया ना वाव आया, जो कि अमूमन आ जाता है। लिहाजा इसका जो मादे का रूट लेटर है, वो फिर हमें जाके मजदर में पता चला था कि ये जो खौफ, खौफ हो जाता है, खौफ। तो खौफ से पता चला कि ये वाव से बदला हुआ है, लेकिन है ये सामिया बाब से। ठीक है, इसको याद रखना है, खाफा जो है सामिया बाब का है। अच्छा जी, अब और कौन कराएगा? बाकी लोग कोई नहीं लेना चाहते हिस्सा? जी सदफ, सदफ आबिद, टीचर मैं करवाऊं? आप हैंड रेस करें, अभी मैं करवाती हूँ इसके बाद। सदफ आप पहले कराएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक मुझे लग रहा है। चले इरम आप करवाएं। हाँ जी। खाफा यखाफू, खफ, खाइफुन, मखूफुन, खौफुन। खौफुन, फला खौफुन अलैहिम, तो ये वो मस्दर ही आ गया। ठीक है, हाँ खौफ। जी, मजदर आ गया ये। ठीक है, इसमें अब आपने याद रखना है, ये सामिया बाब से है। हालांकि दिखने में ये काला की तरह, देखे अब इसकी शक्ल जो है ना इन तीनों की, इस लाइन में काला ज्यादा खाफा, तीनों के अंदर सेम लग रहा है, कोई फर्क नहीं है। दो पे जबर है पहले और आखिरी पे, बीच में अलिफ है। लेकिन आपको इसकी सिर्फ लोकेशन बता रही है कि काला नसरा की तरह का है, ज्यादा दरबा की तरह है, खाफा सामिया के सामने है। तो बस ये चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि ये सामिया से है, और इसका जो अलिफ है वो वाव से बदला हुआ है।
اچھا اسی کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا شاع، جب ہم نے کہا تھا سین شین بہنیں ہوتی ہیں تو اس سامیہ سے یاد رکھنا ہے، یہ بھی سامیہ باب سے ہے شاع، پر اس کا جو الف ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے مصدر کو دیکھ کے، مشیتن، وہاں پہ وہ نہیں آیا، یا آ گیا مشیتن، کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی مضارع کو دیکھ کے نہیں پتا چلا، شاع یشاء، اس کے مضارع میں بھی الف تھا تو نہیں پتا چل سکا، لہٰذا شاع یشاء، تو چلتے چلتے ہم جب پہنچے مصدر پہ مشیئتن تو پتا چلا کہ وہ یا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کروا دیں سسٹر رخسانہ ابراہیم۔ جی، شاء یشاء شاء مشیء مشیعتن۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں کون سا استعمال ہوا ہے؟ اس میں یہ ماضی کا پہلا ہی ماضی کا ماضی کا پہلے والا۔ ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، چلیے الحمدللہ۔ یہ بھی اپنا مائک بند کر لینا، پیچھے شور ہے آپ کے۔ جی اچھا، یہ دیکھیں، یہ آج ہمارے یہ تینوں ہو گئے، بہت تھوڑے تھوڑے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ خافہ کا صرف ایک ہی ہے، شاہ آپ نے فی الحال یاد رکھنا ہے، تو بہت آسان ہے یہ، الحمدللہ ہمارے آج ہو گئے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 افعال آپ نے پڑھے ہیں آج اس لائن کے، یہ 3600 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ٹوٹل اس طرح کے سارے جو ہیں، جو کالا زیادہ اور اس سارے سٹائل پہ آئے ہیں، وہ 130 ہیں، جو قرآن پاک میں 5300 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں تھوڑے تھوڑے لفظ ہمیں ٹیبلز یاد کرنے سے ہم قرآن کے کتنے زیادہ الفاظ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، بس تھوڑی سی بول چال ہے اس کی، آپ لوگ بے شک جس کو آتا ہے کوئی بھی رپلائی کرتا جائے۔ یہ ہے حل تبتا، تبتا ماضی کا، کیا تم نے توبہ کی؟ نام تبتو، نام تبتو، گڈ۔ اچھا اگر میں کہوں تب تم تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ نام تبنا، تبنا، اچھا مضارع میں اگر آتے ہیں تتوبو، اتوبو، اتوبو حمزہ الف والا، حمزہ والا زبر والا، اتوبو۔ اچھا اگر میں کہوں سب سے تتوبونا، نام نتوبو، نتوبو، نام نام نتوبو، اچھا جی، اب امر، تو توبہ کر، اتوبو، 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 ویری گڈ۔ اچھا اب سب سے کہوں توبو، نتوبو، اتوبو، اتوبو، ویری گڈ۔ بس وہی جو اوپر والے مضارع والے اٹھا کے وہ یہاں رکھ دینے، بس یہ صحیح ہے۔ چلیں جی، اچھا اب یہ دیکھیں ڈائریکٹ امر ہے، کم، تو کھڑا ہو، کم، اقوم، ہاں کیا اقوم، صحیح بول رہا، اقوم، میں کھڑا ہوں۔ اقومو، اور اگر سب سے کہوں قومو، نقومو، نقومو، گڈ۔ نقوم، اچھا جی، اسی طرح زیادہ والے آگے، حل زدتا، نام رتو، زدتو، اچھا تا پہ جزم، تا پہ شد آنی ہے، وہ اس لیے کہ دال اور تا اکٹھا پڑھا نہیں جاتا، تو تا کو ڈبل کرنا ہے، دا کو بالکل سکپ کر دینا ہے، زدتو۔ اچھا حل زدتم، نام زدنا، ہاں زدنا، زدنا، یہ ہم زدنا۔ اچھا حل تزیدو، نام نام عزیزو، عزیزو، حل تزیدونا، نام نام نزیدو، نزیدو، زد، عزیزو، ہاں ازیدو، گڈ۔ اچھا زیدو، نزیدو، 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 ٹھیک ہے۔ بس اس میں یہ دیکھیں جب زیادہ کے لیے امر ہے نا تو امر کے زال کے بعد یا بھی آئی ہے، زیدو، لیکن جو مضارع ہے وہ نارمل تھا، نزیدو، اس میں نون کے بعد یا نہیں ہے، وہ زال کے بعد ہی آنی ہے، تو زیدو کا شروع میں بھی زور لگ رہا ہے، زیدو، اور دال کے بعد واؤ آگی پیش کے بعد تو وہ بھی لمبا ہے، زیدو، اور اس میں تھا نزیدو، صرف زی پہ لمبا کرنا ہے، نہ دال کو لمبا کرنا ہے نہ نون کو، نزیدو۔ اچھا جی، اگر آپ لوگ اس کی ٹیبلز کو اچھی طرح اس کی زیر زبر اور اس کے تلفظ اچھا سا یاد کریں گے نا، ریپیٹ، یہ نہ ہو کہ غلط منہ پہ چڑھے تو وہ غلط ہی بولیں گے پھر آپ ساری عمر، تو بہت دھیان سے۔ اچھا خفتہ، حل خفتہ، کیا تو ڈرا؟ اب اس کو آپ نفی میں، ہاں نفی میں جواب دیں، ما خفت، کیونکہ ماضی ہے تو ما آئے گا، ما خفت، ٹھیک ہے، خفتہ خفتو، ما، حل خفتہ ما خفتو۔ اچھا حل خفتم، ما خفنا، ما خفت۔ اگر میں مضارع میں پوچھوں حل تخافو، نام اخافو، لا لا مخاف، خافو، لا نہیں لا 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 اخاف۔ اچھا حل تخافون، لا لا نخاف، نخافو، لا نخاف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لا تخف، یہ نہیں والا ہے، لا تخف، مت لا اخاف، لا اخاف، اخاف، لا لا خافو، لا بھی لگانا ہے ساتھ،
لا اخاف میں نہیں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے, لا تخف وہ کہہ رہا ہے مت ڈر, تو کہہ رہا ہے میں نہیں ڈرتا ہوں. اب سب سے کہہ رہے ہیں لا تخافوا لا نخافو. لا نخاف. ٹھیک ہے, good. اچھا یہ لاسٹ ہے. حل شاء خیرن, کیا نام شاء اس نے, شاء اچھا یہ خیرن. دیکھیں, اب غور سے سنیں کیا آئے گا اس کا جواب. نعم شاء نام خیرا. شاء خیرن. ہاں بس نام لگانا ہے, باقی کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ سائڈ والا وہی اشارہ ہو ہے. گیا. حل شاء شاء خیرن, کیا اس نے چاہا. شاء کے اندر اس چھپا ہوا ہے, کیا اس نے اچھا جی. چاہا, تو آپ کہیں گے جی اس نے اچھا چاہا. تو اس نے اس سے رہنا ہے, اس نے نہیں بدلنا. ہر نام شاء خیرن. اچھا حل شاء خیرن, نام شاء خیرن. نام نعم شاء شاء خیرا. ویری اس گڈ. کا بھی وہی ہونا ہے. ہاں اچھا اگر, لیکن اگر یہاں میں کہوں حل شئت خیرن, کیا نام تو پھر شیتا. نام شیتو شیتو. خیرا. شیتو, ہاں خیرن. نام شیتو, بالکل. اچھا جی, باقیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حل شئتم خیرن, خیرا. نام شینا خیرن. نعم شینا خیرا. نعم شئنا خيرا. شینا خیرا. اچھا صحیح ہے, گڈ. چلیں جی الحمدللہ, بس یہ ہمارے ہو گئے. یہ آپ نے بس کاپی پیسٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ کرتے جائیں پلیز. اپنے ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کر لیں, نہ لٹکائیں. پھر آپ کو اینڈ پہ توڑ لگنی ہے, پھر آپ نے کہنا ہے مشکل ہے, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اچھا جی, بس اپنے یہ تلاوت کو بھی اپنے روٹین میں بنائیں. کم از کم جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے کلاس میں اسی کو آپ بار بار تلاوت کریں. اس طرح یاد بھی ہو جائے گا اور تلاوت بھی ہو جائے گی. اور بک کو بھی ضرور اسٹڈی کیا کریں. اپنے بالکل نا اس کو الماری میں نہ رکھ دیا کریں, اپنے ٹیبل کے, اپنے جہاں پہ آپ کا ہر وقت آنا جانا ہے, کسی ایسی ٹیبل پہ سائڈ بھی رکھیں, اوپن ہی رکھیں. جب دل کیا اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی. 2 منٹ کے لیے آئے ریسٹ کرنے, کچن سے آ کے صوفے پہ بیٹھے, تو سائڈ پہ بک پڑھی ہو, فٹافٹ بندہ ریسٹ کر لے, ساتھ ساتھ کتاب کی ایک نظر مار لے. اس طرح کریں گے تو پھر آپ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اور باقی اپنے دوسروں کو بھی بتائیں, دوستوں کو بھی اس کورس کا. اور اب جو نیا QC1 بھی شروع ہونے لگا ہے, تو آپ لوگ ضرور نئے اسٹوڈنٹس ڈھونڈیں. کسی کو قرآن سے اٹیچ کریں گے, اس کا ظاہر جو ثواب ہوگا تو وہ اس بندے پہ بھی تو لازمی ہے جس نے اس کو اٹیچ کروایا ہے. تو اس لیے آپ لوگ ضرور اپنے فیملی والوں کو, اپنے گھر والوں کو, ارد گرد سب کو کورس قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور نماز میں بھی صورتیں بدل بدل کے پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے, جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے اور ہمیں آگے پھیلانے والا بھی بنائے. اللہ تعالیٰ سب کی جو حاجات ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کو آمین. پوری فرمائے. جس کی زندگی میں جو پرابلمز ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن کی برکت سے ہی حل کر دے. ہمارے آمین. مسلمان جہاں جہاں اس وقت تکلیف میں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اور جو چپ کر کے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. ہمارے حکمرانوں کو بھی اور تمام مسلمت امہ کو, کہ ان کو کوئی غیرت آئے اور وہ جو بہن بھائی ان کے پیس رہے ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہوں. اور جہاد, ظاہر اب جہاد فرض ہے ہم پہ, نہ کریں تو وہ گناہ گار ہونے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اصل میں ظاہر ہے کامیابی کیسے مل سکتی ہے اللہ سے جڑ کے. اللہ سے جڑنے کے لیے قرآن سے تو جڑنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن نہ آتا ہو اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو کیسے, جب آپ ہدایت کو پڑھیں گے ہی نہیں, سمجھیں گے ہی نہیں, تو پھر آگے عمل کیسے کریں گے. تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں اور پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے مراحل طے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.